اگر وہ یہی روش اختیار کریں گے، اگر بولیں گے جی آپریشن بھی نہ ہو، فوج بھی چلی جائے، سب کچھ ایسے ہو، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کا اینٹی بایوٹک سے علاج نہیں ہوتا، پھر آپ آپریشن کی طرف جاتے ہیں، تو وہ پھر گورنر راج ہی ہوتا ہے، پھر گورنر راج مجبوری طور پہ لگایا جاتا ہے، اور اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ مجبوری وفاقی حکومت اپنائے تو پھر اس پہ آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے ڈی چوک یا دھرنا یا صوبہ بند کرنا، یہ اس کا جو ہے وہ حل نہیں ہے۔ ان کا حل جو ہے وہ اپنی جو کرتوت ہے ان کی سزا بھگتیں گے، اور دوسرا حل ہے عدالتیں۔ انہوں نے پچھلے سالوں سال سے اسلام آباد بھی بند کیا، خیبر پختونخوا بھی بند کیا، لوگوں کو مروایا بھی صحیح، سرکاری مشینری کو نقصانات بھی پہنچائے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور نہ نکلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے ڈی چوک یا دھرنا یا صوبہ بند کرنا، یہ اس کا جو ہے وہ حل نہیں ہے۔ ان کا حل جو ہے وہ اپنی جو کرتوت ہے ان کی سزا بھگتیں گے، اور دوسرا حل ہے عدالتیں۔ انہوں نے پچھلے سالوں سال سے اسلام آباد بھی بند کیا، خیبر پختونخوا بھی بند کیا، لوگوں کو مروایا بھی صحیح، سرکاری مشینری کو نقصانات بھی پہنچائے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور نہ نکلے گا۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسلام آباد کی مارچ کی طرف جو ہے وہ اس کا مسئلہ حل ہے، اور اس دفعہ اسلام آباد مارچ نہیں ہوگا۔ اس دفعہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ آنی آن نمٹا جائے گا۔ یہ مارچ اور یہ صوبہ بند کرنا یا وفاق کو بند کرنا، یہ ڈرامے، یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ یہ چیزیں جو ہے عمران خان کا جو ان کا سسٹم ہے وہ صرف اور صرف عدالتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور جو عدالتوں کے فیصلہ کرنے ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، سڑکوں نے فیصلہ نہیں کرنا۔ دیکھیں، کیا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ فوج یہاں سے نکل جائے، انٹیلیجنس بیس آپریشن نہ ہو، یہاں پہ ترقی نہ ہو، میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہا ہوں، یا میں کوئٹہ بند کر رہا ہوں، یا میں یہ کام کر رہا ہوں، یا میں وہ کام کر رہا ہوں۔ لہٰذا وہ ہمیشہ انہوں نے سیکیورٹی فورس کو سپورٹ کیا ہے، انہوں نے ترقیاتی کاموں کو سپورٹ کیا ہے، انہوں نے وہاں پر جو ہے ان کی ول نظر آ رہی ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپریشن بھی نہ کریں، آپ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ کریں، آپ ترقیاتی کام بھی نہ کریں، ہم اپنا صوبہ بند کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام آباد بند کرنا چاہتے ہیں، اور ایک شخص کے لیے جو سزا یافتہ ہے وہ اپنی سزا بھگتے گا۔ یہ کوئی پہلا سیاسی لیڈر نہیں ہے جو جیلوں میں گیا ہے۔ کیا اسفندیار اپنا ولی خان نہیں گیا، باچا خان نہیں گیا؟ آج جو ان کا یہ میں سمجھتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اچھا بیہیو کرتے ہیں، وہ ریاست کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آج جو ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں، اگر ہمیں ہماری سیکیورٹی فورسز کو انٹیلیجنس بیس آپریشن میں سپورٹ کرتے ہیں، وفاقی حکومت جو ہمارے ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ، جس میں ہمارے ترقیاتی اسکیمیں ہیں، وفاق میں پیسے دینے ہیں، بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، باقی مسائل ہیں، اس میں اگر سپورٹ کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ اگر وہ یہی روش اختیار کریں گے، اگر بولیں گے جی آپریشن بھی نہ ہو، فوج بھی چلی جائے، سب کچھ ایسے ہو، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کا اینٹی بایوٹک سے علاج نہیں ہوتا، پھر آپ آپریشن کی طرف جاتے ہیں، تو وہ پھر گورنر راج ہی ہوتا ہے، پھر گورنر راج مجبوری طور پہ لگایا جاتا ہے، اور اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ مجبوری وفاقی حکومت اپنائے تو پھر اس پہ آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں اس وقت شوگر کے مریضوں کی تعداد 3 کروڑ سے 3.5 کروڑ جو ابھی ہمیں ماہرین نے بتایا سے زائد ہے۔ میرے اور آپ سب کے لیے یہ بات انتہائی تشویشناک ہے کہ شوگر کے مریضوں کی شرح کے لحاظ سے ہمارا ملک سب سے زیادہ ذیابیطس کے بوجھ والا ملک بتایا جاتا ہے۔ ہم سب کے لیے بھی افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ اس بیماری کے ساتھ برسوں زندہ رہتے ہیں، مگر انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ شوگر کے مریض ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے لیے ایک بڑا قومی چیلنج ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی اس آگاہی سیمینار میں ماہرین طب کی جانب سے جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شوگر کی بیماری نہ صرف قابل علاج ہے بلکہ بڑی حد تک قابل روک تھام بھی ہے۔ ہم اپنے معاملات میں تبدیلی لا کر اس بیماری سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم شوگر کے اس بروقت پتہ لگا لیں، ہم سب دل، گردوں، آنکھوں اور اعصاب کے بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب دیہی علاقوں میں ذیابیطس سے متعلق دیواروں پر وال چاکنگ نظر آتی تھی، اور اس مریضوں کی نشاندہی کے لیے ایک واحد ذریعہ تھا۔ آج کے دور جدید ٹیکنالوجی کے دور ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نے امراض
علاج معالجہ اور احتیاطی تدابیر کو نہایت آسان کر دیا ہے، لیکن جہاں یہ آسانی سامنے آئی ہے وہی انسان نے اپنی زندگی کو بہت مصروف بنا دیا ہے۔ مرض کی بروقت تشخیص اور علاج کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال تو موجود ہے، لیکن ان سب کچھ کو جاننے کے باوجود بھی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہی امراض کو پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ ہے۔ مجھ سمیت ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بہترین صحت کی زندگی میں مثبت عادات پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ شوگر سمیت مختلف امراض کے سادہ اور صاف ستھری خوراک کا استعمال، روزانہ کی بنیاد پر ورزش اور ذہنی و جسمانی دباؤ کم کرنے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ بطور خاندان، بطور استاد، بطور شہری اور بطور کمیونٹی ہمیں لوگوں کو آگاہی دینا ہوگی، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوگا، صحت مند ماحول کو فروغ دینا ہوگا۔ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ ہمارے صوبے میں آج جدید طرز علاج معالجے کی سہولیات موجود ہیں۔ ہمارے ماہرین طب اپنے شعبوں میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ آج کی اس سیمینار کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز اور طبی عملہ صرف اسپتالوں میں علاج معالجے تک محدود نہیں، بلکہ معاشرے میں پھیلتے امراض کی روک تھام کے لیے آگاہی مہمات و احتیاطی تدابیر متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو اس پر عمل درآمد کرنے کی بھی تلقین کر رہے ہیں۔ یہ تمام اقدامات بلا شبہ ایک صحت مند معاشرے کی تکمیل کی جانب بہترین کوشش ہے۔ خواتین و حضرات، وفاق اور صوبائی حکومتیں کی اولین ترجیح صحت و تعلیم کے شعبے کی بہتری ہے، اور اس ضمن میں وفاق اور صوبائی حکومتوں کو اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ صحت و تعلیم کے شعبوں پر خرچ کر رہی ہے۔ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ملک بھر میں صحت کی سہولیات کو بہتر بنائیں، آگاہی مہمات کو مضبوط کریں اور شہریوں کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کریں۔ لیکن یہ کام صرف حکومت کا نہیں بلکہ ہم سب کی معاشرتی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ آخر میں آپ سب کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے صحت کے اس اہم موضوع کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آئے مل کر پاکستان کو ایک صحت مند، باشعور اور محفوظ مستقبل کی طرف لے کر چلیں۔ اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے ڈی چوک یا دھرنا یا صوبہ بند کرنا یہ اس کا جو ہے وہ حل نہیں ہے۔ ان کا حل جو ہے وہ اپنی جو کرتوت ہے ان کی سزا بھگتیں گے، اور دوسرا حل ہے عدالتیں۔ انہوں نے پچھلے سال سے اسلام آباد بھی بند کیا، خیبر پختونخوا بھی بند کیا، لوگوں کو مروایا بھی صحیح، سرکاری مشینری کو نقصانات بھی پہنچائے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور نہ نکلے گا۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسلام آباد کی مارچ کی طرف جو ہے وہ اس کا مسئلہ کا حل ہے، اور اس دفعہ اسلام آباد مارچ نہیں ہوگا۔ اس دفعہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ آندھی نمٹا جائے گا۔ یہ مارچ اور یہ صوبہ بند کرنا یا وفاق کو بند کرنا، یہ ڈرامے، یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ یہ چیزیں جو ہے عمران خان کا جو ان کا سسٹم ہے وہ صرف اور صرف عدالتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور جو عدالتوں کے فیصلہ کرنے ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، سڑکوں نے فیصلہ نہیں کرنا۔ دیکھیں، کیا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ فوج یہاں سے نکل جائے، انٹیلیجنس بیس آپریشن نہ ہو، یہاں پہ ترقی نہ ہو، میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہا ہوں، یا میں کوئٹہ بند کر رہا ہوں، یا میں یہ کام کر رہا ہوں، یا میں وہ کام کر رہا ہوں۔ لہٰذا وہ ہمیشہ انہوں نے سیکیورٹی فورس کو سپورٹ کیا ہے، انہوں نے ترقیاتی کاموں کو سپورٹ کیا ہے، انہوں نے وہاں پر جو ہے ان کی ول نظر آ رہی ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن بھی نہ کریں، آپ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ کریں، آپ ترقیاتی کام بھی نہ کریں، ہم اپنا صوبہ بند کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام آباد بند کرنا چاہتے ہیں، اور ایک شخص کے لیے جو سزا یافتہ ہے وہ اپنی سزا بھگتے گا۔ یہ کوئی پہلا سیاسی لیڈر نہیں ہے جو جیلوں میں گیا ہے۔ کیا اسفندیار اپنا ولی خان نہیں گیا، باچا خان نہیں گیا؟ آج جو ان کا یہ میں سمجھتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اچھا بیہیو کرتے ہیں، وہ ریاست کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آج جو ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں، اگر ہمیں ہماری سیکیورٹی فورسز کو انٹیلیجنس بیس آپریشن میں سپورٹ کرتے ہیں، وفاقی حکومت جو ہمارے ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ، جس میں ہمارے ترقیاتی اسکیمیں ہیں، وفاق نے ہمیں پیسے دینے ہیں، بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، باقی مسائل ہیں، اس میں اگر سپورٹ کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ اگر وہ یہی روش اختیار کریں گے
اگر بولیں گے جی آپریشن بھی نہ ہو، فوج بھی چلی جائے، سب کچھ ایسے ہو، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کا اینٹی بایوٹک سے علاج نہیں ہوتا، پھر آپ آپریشن کی طرف جاتے ہیں، تو وہ پھر گورنر راج ہی ہوتا ہے، پھر گورنر راج مجبوری طور پہ لگایا جاتا ہے، اور اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ مجبوری وفاقی حکومت اپنائے تو پھر اس پہ آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔